إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، شریعت اسلامیہ میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو اہمیت حاصل ہے تو وہ توحید کو حاصل ہے. توحید کے بعد بدنی عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کو حاصل ہے، اور مالی عبادات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو اہمیت حاصل ہے تو زکوٰۃ کو ہے، اور اس کے بعد پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 پلرز ہیں. انہی 5 پلرز کے اوپر پورے دین و شریعت اور اسلام کی عمارت قائم ہے، کھڑی ہے. ظاہر ہے کہ اگر ان بنیادوں میں سے، ان پلرز میں سے کوئی ایک پلر کو توڑ دیا جائے، کمزور کر دیا جائے، تو پوری کی پوری عمارت ماریض خطر میں رہے گی. کبھی بھی وہ گر سکتی ہے، کبھی بھی اس سے تباہی آ سکتی ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسلام کے اس تیسرے پلر یعنی زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. زکوٰۃ شریعت کے اندر اتنی اہمیت اس کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 1-2 مرتبہ نہیں، 10-20 مرتبہ نہیں، 82 مرتبہ 82 ٹائمز یہ فرمایا وآتوا الزکاۃ، کہ لوگوں زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ نکالو. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بات کا حکم صرف 1 مرتبہ دے دے، 1 مرتبہ کہہ دے کہ یہ کرو، تو اس کا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات کو، ایک حکم کو 82 مرتبہ وہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ نہایت ہی اہمیت والا اور غیر معمولی چیز ہے. وہ زکوٰۃ
یہ ہر صاحب نصاب شخص کے اوپر فرض ہے. جو شخص صاحب نصاب ہوتے ہوئے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، قرآن کے اندر، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑی ہی ہیبت ناک، خوفناک اور دل دہلا دینے والی وعیدیں آئی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب الزکاة کے اندر ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك وأنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس شخص کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، من آتاہ اللہ مالا، جس کو مال دیا ہے، فلم یؤد زکاتہ، وہ اپنے اس مال سے زکات نہیں نکالتا ہے، انجام کیا ہوگا؟ مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا، وہ مال، وہ روپیہ، وہ پیسہ، وہ سونا، وہ چاندی، وہ زیورات، وہ تمام کی تمام چیزیں کل قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا. جو بینکوں میں پیسے سید کر کے رکھے ہوئے ہیں، تجوریوں میں زیورات، سونے چاندی رکھے ہوئے ہیں، اور لوگ اس کی زکات نہیں نکال رہے ہیں، قیامت کے دن یہ ساری دولت، ساری خزانے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا. یطوقہ یوم القیامہ، اور اللہ اس گنجے سانپ کو گلے کا طوق پہنا دے گا. جیسے دنیا میں لوگ ہار پہنتے ہیں، نیکلس پہنتے ہیں، مالا پہنتے ہیں پھولوں کا، ایسے ہی یہ گنجے سانپ کا مالا پہنایا جائے گا قیامت کے دن. اور یأخذ بلہزمتیہ لہ زبیبتان، اس گنجے سانپ کی دو زبانیں ہوں گی، دو منہ والا سانپ ہوگا. ایک منہ والا سانپ آپ لوگ تو دیکھتے ہی ہوں گے، دو منہ والا سانپ کیا کرے گا؟ یأخذ بلہزمتیہ، وہ گلے میں طوق پہنا دیا جائے گا، اور وہ اپنے دونوں منہ سے اپنے اس آدمی کے دونوں جبڑوں کو، دونوں پاچھوں کو چیرے گا، کاٹے گا، ڈسے گا، اپنا زہر اس کے اندر سرایت کرے گا. بولے گا یقول انا مالک وانا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں. بینکوں میں رکھتے تھے، تجوریوں میں سینت کر کے رکھتے تھے، انا کنزک، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جنہیں اپنا فضل دے رکھا ہے، فضل مینس مال دے رکھا ہے، اور اس مال کے اوپر سانپ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، بخیلی کر رہے ہیں. ان کی یہ بخیلی کرنے والے لوگ یہ نہ سوچیں، یہ غور نہ کریں، یہ خیال نہ کریں، یہ گمان نہ کریں یہ بخیلی ان کے لیے بہتر ہے. بل هو شر لهم، انتہائی بدتر ہے بخیلی ان کے لیے. سیطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن طوق پہنایا جائے گا گنجے سانپ کی شکل میں. یہ حدیث زکات نہ نکالنے والے، زکات ادا نہ کرنے والے، بخیلی کرنے والے آدمی کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے، اس کے بدن کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے. اور بندہ بولتا ہے، مسلم شریف کی روایت پہ آدمی بولتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یقول العبد مالی مالی، بندہ بولتا میرا مال، میرا مال، میری دکان، میری تجوری، میرا خزانہ، میرا پلاٹ. بندہ بولتا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں انما له من ماله ثلاث، انما، لفظ انما جانتے ہیں؟ انما کا مطلب محض کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ جیسے انما انا بشر، میں صرف ایک انسان ہوں، انسان کے علاوہ کچھ نہیں ہوں میں. انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کی تعمیر صرف وہی لوگ کرتے ہیں، صرف، دوسرے لوگ نہیں کرتے ہیں. کون؟ من آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان، وہ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، وہ مسجدوں کی توسیع کرتے ہیں، وہ مسجدوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. صرف انما کے اندر، انما کے معنی میں صرف آتا ہے،
وہی لفظ آیا ہوا ہے انما الصدقات للفقراء. یہ جو صدقہ ہے، یہ جو زکات ہے، یہ جو صدقۃ الفطر ہے، یہ اس کی 8 کیٹیگری بنائی گئی ہے. یہ صرف انہی میں خرچ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں. انما کا مطلب بتا رہا ہے، معنی بتا رہا ہے کہ صرف انما. وہی لفظ یہاں ہے انما لہو من مالہ ثلاث. بندے کا مال صرف 3 ہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی مال ہی نہیں اس کا ہے. مال کیا ہے بندے کا؟ ما اکل فافنى، جو کھا لیا، کھا کر کے ہضم کر لیا، اس کے بدن کو لگ گیا، خون بن گیا، گوشت بن گیا، یہ اس کا ہے. او لبس فابلى، پہن لیا کپڑا، پہن کر کے پرانا کر دیا، گرمی سے بچ گیا، دھوپ سے بچ گیا، چھاؤں سے بچ گیا، یہ اس کا ہے. او اعطى فقتنا، اللہ کی راہ میں دے دیا، خرچ کر دیا، آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی کر لیا ہے، بینک سیونگ اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے، مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچے گا. وما سوا ذلك، اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، پیسے کی شکل میں، بلڈنگ کی شکل میں، زمین و جائیداد کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں، فهو ذاهب، وہ ہاتھ سے نکل جانے والا ہے، نکل جائے گا ہاتھ سے، آنکھ بند ہوگی، سب ختم ہو جائے گا. وتاركه للناس، لوگوں کے لیے چھوڑ کر کے چلا جانے والا ہے. اب یہ مال، یہ دولت، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ ساری پراپرٹی، یہ فتنے کی جڑ ہے، اختلاف کی جڑ ہے، دشمنیوں کی جڑ ہے، لڑائی جھگڑے کی جڑ ہے. دیکھو دیکھتے نہیں، باپ مر گیا، چند بچے اس کے لڑ رہے ہیں آپس میں، بات چیت نہیں، اختلاف، دشمنیوں پہ دشمنیاں. پورا گھر 70 سال ایک روپیہ سینت کر کے گھر کھڑا کیا تھا، مرتے ہی پورے گھر کو جو ہے بٹوارا ہو گیا. اور بٹوارے کے ساتھ ساتھ بعض نالائق بچے ہوتے ہیں اس گھر کو بیچ دیتے ہیں. کہاں گیا؟ فَهُوَ ذَاهِبٌ، سب ختم ہو جانے والا ہے. صرف 3 چیزیں تمہاری ہیں جو تمہارے ساتھ دینے والی. جو کھا لیا تمہارے بدن کو لگ گیا، جو پہن لیا فائدہ پہنچ گیا تم کو، جو آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی کر دیا. یہ صرف 3 چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آدمی خواہ مخواہ بولتا ہے میرا مال، میرا مال، میری دکان. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کہہ رہا تم بولتے ہو میرا مال، ارے وہ مال میرا ہے، سب مال اللہ کا ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کر رہے؟ تمہارا مال ہے. اللہ فرما رہا ہے میرا مال ہے، میں نے تم کو دیا ہے. بندہ کیا سوچتا ہے؟ کاروبار میں کر رہا ہوں، محنت میں کر رہا ہوں، مزدوری میں کر رہا ہوں، دکان میں چلا رہا ہوں. اللہ بولتا ہے میرا مال. دکان کھول کر کے بیٹھو، کسٹمر کون بھیج رہا ہے؟ اللہ کسٹمر کو بھیجتا ہے. کتنے دکاندار ہیں، کسٹمر نہیں آ رہے ہیں، دکان ان کو بند کرنی پڑ رہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کاروبار نہیں مل رہا ہے. آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، اللہ آپ کو کاروبار دے رہا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور ذرا غور کرو، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں رزق کون پہنچا رہا ہوتا ہے؟ ماں باپ پہنچا رہے ہوتے ہیں. کوئی رشتہ دار وہاں ماں کے پیٹ میں رزق پہنچا رہا ہوتا ہے، اللہ رزق دے رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں. وہ خون جو ہر مہینے باہر آ جاتا، اللہ اس خون کو روک کر کے ایک نلکے کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں آپ کو رزق پہنچا رہا ہوتا ہے. منہ کے ذریعے سے وہ رزق نہیں پہنچاتا. کیوں؟ تاکہ یہ بندہ کل باہر دنیا میں آئے گا، ماں کے پیٹ سے باہر نکلے گا تو اسی زبان سے میرا نام لے گا. میں اس کی زبان کو پہلے ہی گندا کیوں کر دوں؟ وہ خون گندا ہوتا ہے، ناپاک خون ہوتا ہے، اس وجہ سے نلکے کے ذریعے سے خون پہنچاتا ہے. اور جب بچہ باہر نکلتا ہے، ایک راستہ بند کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، 2 راستے دودھ کی شکل میں ماں کے پستان، ماں کے سینے سے 2 راستہ نکال دیتا اللہ. میرے بندے میں نے تمہارے لیے ایک راستہ بند کیا، چل 2 راستے. اور بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، 2-4 سال کے بعد دودھ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے اب میں نے تمہارے ہاتھ پاؤں مضبوط کر دیے ہیں. 4 راستے، 2 ہاتھ 2 پیر، 4 راستے میں نے تم کو بنا دیے ہیں. جا محنت کر، مزدوری کر، مشقت کر، رزق دینا میرا کام ہے. تو بندہ کیوں بول جاتا ہے، کیوں بھولتا ہے بندہ کہ میرا مال میرا؟ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور ایک حدیث تو بہت ہی عجیب و غریب ہے، بخاری شریف کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من يوم يصبح فيه العباد الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا سلفا. بخاری کی روایت. رسول اللہ فرما رہے ہیں کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا، ہر روز بندے کی جو صبح ہوتی ہے، بندہ جب سو کر کے اٹھتا ہے، ہر روز جب بھی وہ سو کر کے اٹھتا ہے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. الا ملکان ینزلان، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں.
ایک فرشتہ بولتا ہے فیقول احدہما، ایک بولتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، خرچ کرنے والے کو جو تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں ان کو ڈبل دے دے، ایک کا 10 دے دے، 70 دے دے، 700 گنا اس کا بھی زیادہ، اس سے بھی ڈبل دے دے۔ یہ دعا کر رہا ہے، کون کر رہے ہیں؟ فرشتے، معصوم مخلوق کر رہی ہے جو گناہ نہیں کرتی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، فرشتے کی دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ جو خرچ کرے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اور دوسرا کہتا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا بولتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کر رہے، بخیلی کر رہے ہیں، اللہ تو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ دعا کون کر رہا؟ میں نہیں کر رہا، رسول اللہ نہیں کر رہے، فرشتے کر رہے ہیں یہ دعا، روز آنا کرتے ہیں یہ دعا۔ اے اللہ جو بخیلی کر رہے ہیں، جو تیرے مال کو تیری راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے مال کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ آدمی لاکھوں کما رہا ہے، پریشان رہتا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا ہے وہ، اور اللہ ایسے آدمی کا مال تباہ و برباد کر دیتا، طرح طرح کی بیماریاں دے دیتا ہے۔ ادھر اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرو، یہ لو بیماری لو، جاؤ ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر لاکھوں روپے سے کم بات نہیں کرتا، ادھر 25-50 میں چھٹکارا مل سکتا تھا تمہیں، جاؤ ڈاکٹر کے پاس، اب وہاں لاکھوں دینے پڑیں گے۔ طرح طرح کے حوادثات کا شکار بنا دیتا ہے اللہ، یہ حادثہ لو، یہ نقصان لو، مال کی تباہی لو، کاروبار اور دھندا چوپٹ کر دیتا ہے۔ ایسے نہیں دو گے تو ایسے دو، یہ اللہ کی کاریگری ہے، اس کی کرشمہ سازی ہے، اور اللہ نہ جانے کیسے کیسے طریقوں سے مال آدمی کے برباد کرتا ہے۔ لاکھوں کماتا ہے لیکن برکت چھین لیتا اللہ، اور آدمی تھوڑا کماتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے تھوڑے سے مال میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ وہ خوشحال لیتا ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں ہوتا اس کو، خوشحال لیتا ہے۔ اور دیکھو بڑے بڑے لوگوں کو خوب کماتے ہیں لیکن جب دیکھو تو چہرہ مرجھایا ہوا، پریشان، ٹینشن میں۔ کیا ہوا؟ کاروبار نہیں چل رہا ہے، آمدنی نہیں ہو رہی ہے، خوب کما رہے ہیں لیکن اللہ نے برکت چھین لیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری کمائی جا کہاں رہی ہے۔ یہ فرشتوں کی دعاؤں اور بددعاؤں کا اثر ہوتا ہے، روز آنا یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، دل کھول کر کے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ صحابہ کرام کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام دل کھول کر کے بے دریغ خرچ کرتے تھے، بے دردی کے ساتھ خرچ کرتے تھے، اور جب بھی کبھی موقع آتا وہ لیتا اور لال اور ٹال مٹول اور پشو پیش کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ جب بھی خرچ کرنے کی بات آئی ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، میں زیادہ خرچ کروں، میں زیادہ خرچ کروں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں مکہ سے مدینہ سفر کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 7 یا 8 دن کا راستہ ہے، 40,000 درہم لے کر کے نکلے ہوئے ہیں، اور 7 دن کے اندر وہ 35,000 درہم انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر 35,000 درہم خرچ کر دیا انہوں نے۔ اور غزوہ تبوک کے موقع سے مشہور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کے لیے چندہ دو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، مارے خوشی کے پھولے نہیں سما رہے ہیں، خوشی خوشی گھر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، ابو بکر سے سبقت کر لے جاؤں گا۔ دیکھو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقت کی ضرورت ہے، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ بعض لوگ بولتے ہیں نیکیوں میں دوسروں کو موقع دینا چاہیے، غلط ہے۔ دنیا کے کاموں میں آپ ایثار کیجیے، قربانی کیجیے، نیکیوں کے کام میں نہیں، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے نیکی کے کام میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گھر آئے، پورے گھر کے تمام اثاثے کو جو ہے اکٹھا کیا اور اس کے 2 حصے کر دیا، ایک حصہ لا کر کے رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اللہ کے رسول یہ لیجیے۔ اے عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول جتنا لے کے آیا ہوں اتنا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کر کے آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور جو کچھ تھا ان کو پورا گھر اٹھا کر کے لے کر کے چلے آئے۔ رسول اللہ نے سوال کیا ابو بکر ما بقیت لہم، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے؟ کیا چھوڑے ہو اپنے گھر والوں کے لیے؟
مسلمانوں اگر یہ سوال ہم آپ سے کریں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہے ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہو، آج عالم تو یہ ہے روز آنا ہزاروں کی تعداد میں گھر میں راشن جا رہے ہیں، تمام دنیا کی تمام ضرورتیں جا رہی ہیں گھر کے اندر اگر کچھ نہیں جا رہا ہے تو ایمان نہیں جا رہا ہے، توحید نہیں جا رہی ہے، اچھے اعمال نہیں جا رہے ہیں، دین نہیں جا رہا ہے۔ آج دین یتیم ہو چکا ہے، روزانہ ہزاروں اور لاکھوں روپے کا سامان گھروں کے اندر جا رہا ہے لیکن دین نہیں جا رہا ہے، گھروں سے پیسے نہیں نکل رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہو رہے ہیں۔ دیکھو یہی سوال رسول اللہ کر رہے ہیں، ماں بقیت لہم، ابو بکر بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ مسلمانوں ایمان ہے ایسا کہ گھروں کے اندر ایمان اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دو، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ آج المیہ یہ زکوٰۃ نہیں نکل رہی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام کیسے چھوڑیں گے؟ زکوٰۃ نہیں نکلے جو فرض ہے، جس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، وہ نہیں نکل رہی ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کیا کریں گے؟ عام صدقہ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ الگ چیز ہے، انفاق فی سبیل اللہ الگ ہے، صدقۃ الفطر الگ ہے۔ تین چیزیں، تین عبادتیں ہیں اور تین کی کنڈیشن الگ ہیں، تینوں کے مصرف الگ ہیں اور تینوں کے جو شرائط ہیں، آداب ہیں، سب کچھ الگ ہے۔ بہت قربانیوں کے بعد آدمی کو شہرت دوام حاصل ہوتی ہے، بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں تب آدمی کو شہرت دوام حاصل ہوتی ہے، ایسے انگلی کٹا کر کے شہرت نہیں ملتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا نام لیتے ہیں تو صرف ابو بکر نہیں کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیوں؟ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے مال سے محبت نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے۔ آج مسلمانوں تک کی مال سے محبت ہے اور اللہ اس کے رسول سے کام چلاؤ محبت ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت کا دم بھر لیتے ہیں، ضرورت ختم محبت ختم۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔ تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ آپ منظرنامے دنیا کے نقشے پر اپنا وجود دیکھیے، اپنی حالت دیکھیے، کیا حالت ہے؟ مال سے محبت ہے، دنیا سے محبت ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ ہماری ضرورت بنی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں صرف اپنے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو صرف کھانے کے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو صرف کمانے کے لیے جیتے ہیں۔ صرف دنیا میں کمانا ہے، دین کیا ہے، آخرت کیا ہے، مرنا کیا ہے، جینا کچھ نہیں، صرف پیسہ آنا چاہیے۔ کچھ لوگ صرف پیسہ کمانے کے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ شہرت اور ناموری کے لیے جیتے ہیں، اور کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جیتے تھے، اور اسی غزوے کے موقع سے حضرت عثمان بھی آ رہے ہیں اور آ کر کے کہا اللہ کے رسول یہ لیجیے 100 اونٹ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، 100 اونٹ دے رہے۔ پھر بیٹھے کچھ سوچا، پھر گئے، پھر آئے، کہا اللہ کے رسول یہ لیجیے پھر 100 اونٹ، پھر آئے پھر 100 اونٹ دیا، 300 اونٹ۔ یہاں عالم یہ ہے کہ ایک قربانی کا بکرا آدمی کسی اپنے غریب رشتہ دار کو نہیں دے سکتا ہے، خود 4 کرے گا 10 کرے گا، پیسہ ہے دولت ہے لیکن غریب مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، فقیر ہے، اس کے ہاں ایک بکرا نہیں دے سکتا ہے۔ یہ ایمان ہے مسلمانوں کا۔ ارے اللہ کے بندو، جس کا قربانی نہیں ہو رہی اس کا ایک بکرا دے دو، وہ بھی بیچارہ کم سے کم کشادگی اور فراوانی کے ساتھ کھا لے پی لے، اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں۔ اور بچوں کو گوشت کھانے کی فکر نہیں ہوتی، اتنا خوشی نہیں ہوتی، گھر میں قربانی کی خوشی سے بڑھ کر کے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بکرا نہیں دیتے ہیں، خود 10 کریں گے، 18 کریں گے نام کے لیے۔ میں دیکھو 50,000 کا بکرا لے کر کے آیا، 60,000 کا بکرا لے کر کے آیا۔ عثمان غنی کو دیکھ رہے ہیں، 300 اونٹ اگر لا کر کے کھڑا کر دیا جائے پورے گڑدھلی کے اندر کہیں جگہ نہیں ملے گی کھڑا کرنے کی۔ یہ لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، آ کر کے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہوا کرتے ہوئے دیکھا، مارے خوشی سے آپ کا چہرہ ٹمٹما رہا ہے۔ اس کا مطلب جب بیٹا خرچ کرے اللہ کی راہ میں تو باپ کو خوش ہونا چاہیے۔ یہاں عالم یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بولے صاحب ایسی تقریر کیوں کرتے ہو؟ بچے آ کر کے تنگ کرتے ہیں کہ پیسہ دیجیے مسجد میں دینا ہے۔ یہ ایمان ہے مسلمانوں کا۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو کہ ان کے ایمان کو مضبوط و مستحکم کرے۔
کم سے کم نوجوان ایمان کی خاطر باپ سے پیسے کا مطالبہ کر رہے ہیں. بعض نوجوان تو ایسے ہیں جو غلط راہوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں. خوش ہونا چاہیے بجائے خوشی کے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بچے پیسہ مانگ رہے ہیں مسجد میں دینے کے لیے. یہ ایمان ہے مسلمانوں کا. رسول اللہ کا چہرہ ہمارے خوشی سے چمچما رہا ہے. حضرت عثمان آئے, بیٹھ گئے, چپکے سے ایک تھیلی نکالی اور تھیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی رکھ لیجیے. اے عثمان اس میں کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 1000 دینار ہے. دینار سونے کے سکے ہیں اس کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اس تھیلی کے اندر 1000 سونے کے دینار ہے, سکے ہیں, مارے خوشی سے کہا کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں, تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا. اے اللہ میرا عثمان آج سے جو کچھ بھی کرے گا اس کا مواخذہ نہیں کرنا, اس کی گرفت نہیں کرنا. یہ عثمان ہے. اللہ کی راہ کتنا دے رہے ہیں؟ کیلکولیٹ کیجئے, کیلکولیشن کیجئے, کروڑوں میں آئے گا. ام المومنین حضرت عائشہ کو دیکھ لیجئے, رمضان کا مہینہ ہے, روزے سے ہیں. خادمہ سے پوچھا افطار کرنے کے لیے کچھ ہے؟ خادمہ نے کہا ام المومنین ایک سوکھی روٹی ہے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات, اسی سے افطار ہو جائے گا. اتنے میں ایک سائل آیا, کہا اللہ کے نام پر کچھ دیا جائے. ام المومنین نے خادمہ سے کہا وہ سوکھی روٹی لے کر کے آئی جائے, سائل کو دے دی جائے. ام المومنین آپ افطار کیسے کریں گی؟ کہا میں افطار بعد میں کروں گی, پانی سے کر لوں گی, مگر سائل کو خالی واپس لوٹانا اچھا نہیں ہے. یہی ام المومنین, یہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. رمضان ہی کا مہینہ ہے, روزے سے ہیں, ابھی پیسہ نہیں تھا, سوکھی روٹی تھی. عبداللہ ابن زبیر نے 1 لاکھ درہم بھیجا ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس. صبح کے وقت 1 لاکھ درہم بھیجا اور شام ہوتے ہوتے 1 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. صبح سے شام تک 1 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اندازہ کیجئے. خادمہ نے کہا ام المومنین آپ 1 درہم تو بچا لیتی, مارکیٹ سے گوشت آ جاتا, کچھ کھانا پینا ہو جاتا. کہا پہلے بتانا چاہیے تھا, اب جب میں نے خرچ کر دیا تب بتا رہی ہوں. یہ ایمان ہے مسلمانوں, صحابہ اور صحابیات کا. آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم زکات نہیں نکال رہے اور نہ نکالنے, بارش نہیں ہو رہی ہے, دعاؤں پہ دعائیں ہو رہی ہیں, نمازوں پہ نمازیں ہو رہی ہیں. بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. جب لوگ زکات نکالنے سے رک جائیں تو اللہ بارش کو روک لیتا ہے. بارش روک لیتا ہے, بارش کا قطرہ نازل نہیں کرتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ, اگر جانور نہ ہوتے, چوپائے نہ ہوتے, چرند اور پرند نہ ہوتے, لم يمطروا, تو قطرہ بھی, قطرے کے لیے تم ترس جاتے. یہ تو ان جانوروں کا احسان ہے, ان حشرات الارض کا احسان ہے کہ اللہ کبھی کبھار پانی نازل کر دیتا ہے, ورنہ ہمارے اعمال, ہمارے ایمان ایسے نہیں ہے کہ پانی نازل کرے اللہ. اس کے باوجود بھی مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے. مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبے اپنی اصلی حالت سے بالکل پھر گئے ہیں. توحید ہو, نماز ہو, زکات ہو, کوئی بھی شعبہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے. نظام زکات خلافت عباسیہ تک اپنے اصلی شکل میں موجود تھا, لیکن تاتاریوں کے حملے کے بعد جب سے یہ نظام بکھرا ہے, آج تک امت مسلمہ اس نظام کو سنبھال نہیں سکی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نظام کو سنبھالنے والے لوگ پیدا ہوں, آگے بڑھیں اور اس نظام کو سنبھالیں. حکومتی سطح پر اگر نہیں ہو رہا ہے تو معاشرے کی سطح پر, سوسائٹی کی سطح پر اس کو انجام دینا چاہیے. جارج برنارڈ شاہ نے ایک بڑی حیرت سے بات کہی ہے کہ جس قوم کے اندر زکات جیسا نظام ہو, اس قوم کے اندر اتنے بھک منگنے پیدا ہو جائیں, یہ شرم کی بات ہے. شرم کی بات ہے. جس قوم کے اندر زکات کا نظام ہو, جس قوم کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا نظام ہو, جس قوم کے اندر صدقۃ الفطر, فطرانہ کا نظام ہو, اس قوم کے اندر اتنے بھک مانگنے پیدا ہو جائیں. یہ شرم نہیں ہے, یہ کلنک ہے ہمارے اور آپ کے دامن پر. غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم صرف دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دین کو بچانے کے لیے, دین کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ زکات کس کو دینا ہے, کب دینا ہے, صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں, انفاق فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں. یہ 3 عبادتیں ہیں, تینوں الگ الگ. زکات
یہ ہر صاحب نصاب آدمی کے اوپر فرض ہے. سال میں اس کا صرف ایک مرتبہ دروازہ کھلتا ہے، ایک مرتبہ شرطوں کے ساتھ. جب نصاب کو پہنچ جائے اور اس مال پر، اس دولت پر، اس سونے چاندی اور زیورات پر جب سال گزر جائے تب فرض ہے، اس سے پہلے نہیں ہے. نصاب کیا ہے؟ 85 گرام سونا ہو یا اس سے زیادہ ہو، چاندی 595 گرام تقریباً 600 گرام چاندی ہو یا اس کے بقدر پیسہ ہو تو اور اس پر ایک سال گزر چکا ہو تو آپ کو زکات نکالنی ہے کنڈیشن کے ساتھ. یہ زکات کا مصرف ہے، یہ زکات کی شرط ہے، اس کا نصاب ہے. اور کہاں خرچ کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 8 مصارف بیان کیے. انما الصدقات، دیکھو انما آ رہا ہے صرف اور صرف، اور للفقراء، یہ جو لام ہے نا للفقراء، یہ لام یہ تملیغ کے لیے ہے. بتاؤ علماء کو یہ لام تملیغ کے لیے ہے یا ایسی ہر جگہ ایرے غیرے جگہوں پر اس کو خرچ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ مالک بنانا ہے جہاں پر جس کو دے رہے ہیں آپ اس کو مالک بنانا ہے. للفقراء ہے. عربی آتی ہو تو نہ بولیں، لیکن عربی نہیں آتی، بس ترجمے سے تقریریں ہو رہی ہیں، ترجمے سے تقریریں ہو رہی ہیں اور ہوائی فائرنگ ہوتی ہے. یہاں خرچ کرو، وہاں خرچ کرو. لوگ خون پسینہ بہا کر کے آتے ہیں. ارے خون پسینہ بہا کر کے آتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ شریعت کا کیا قصور ہے؟ شریعت کا کیا قصور ہے؟ شریعت نے یہ نظام تو نہیں بنایا ہے، یہ نظام ہمارا، ہم نے اور آپ نے بنایا ہے اس نظام کو. انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ جو زکات ہے اس کے 8 مصارف ہیں. یہ 8 مصارف کیا ہیں؟ سب سے پہلا مصرف فقیر ہے. للفقراء والمساکین، فقیر، فقیر کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس مال نہ ہو. الذی لا مال لہ، مال نہ ہو. مال نہ ہونے کا مطلب اس کے پاس آمدنی اور کمائی کے ذرائع نہ ہو، وہ فقیر. مسکین، جس کے پاس کمائی اور آمدنی کے ذرائع تو ہوں مگر پورا نہ پڑتا، وہ مسکین ہے. کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. کرایہ گھر کا نہیں دے پا رہا ہے، بچوں کو پڑھا نہیں پا رہا ہے، دوائی اور علاج نہیں کروا پا رہا ہے، مسکین ہے وہ. یہ 2 اہم اور خاص مصرف ہیں. سب سے پہلے یہی مستحق ہے، اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے انہی کا تذکرہ کیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین. سماج کے اندر جتنے بھی فقیر ہیں، جتنے بھی کرایہ دار لوگ کرایہ نہیں ادا کر پا رہے ہیں، دوائی اور علاج نہیں کروا پا رہے ہیں، بچوں کی تعلیم نہیں پڑھا پا رہے ہیں، سب سے پہلے یہی 2 لوگ ہیں، ان پر اپنی زکات خرچ کرو. اس کے بعد والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، حکومتی سطح پر جو کارندے آ رہے ہیں، جو زکات وصولنے والے آ رہے ہیں، زکات کی مال سے ان کو تنخواہ دی جائے، پرسنٹیج نہیں، 50%، 60%، 80%. یہ جو مچندی آ رہے ہیں یہ پرسنٹیج پہ کام کر رہے ہیں، تنخواہ دی جائے ان کو. قرآن بول رہا ہے والعاملین علیہا، پرسنٹیج پہ کام نہیں کرنا ہے، تنخواہ کے اوپر کام کر. کوئی تنخواہ پہ کام کرتا ہے؟ یہ جو چندے والے آ رہے ہیں سب اس کے سب پرسنٹیج. اور کوئی جو جتنا بڑا مچند ہوتا ہے، جتنا بڑا چرب زبان ہوتا ہے، چندہ وصولنے میں ماہر ہوتا ہے، جس کے اثر و رسوخ زیادہ ہوتے ہیں، اتنا زیادہ پرسنٹیج لیتا ہے وہ. اندازہ ہے آپ کو؟ تو والعاملین علیہ، حکومتی سطح پر جو کارندے آ رہے ہیں، جو زکات وصول رہے ہیں، ان کو تنخواہ دی جائے اسی زکات سے. یہ تیسرا مصرف ہے. اور والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب. کچھ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے زکات سے ان کو دیا جائے. یا جو لوگ ابھی اسلام کے قریب ہو رہے ہیں، اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ان کو زکات کا پیسہ ادا کیا جائے تاکہ وہ لوگ ذرا اسلام کے قریب آ جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں. والمؤلفۃ قلوبہم. یہ 4 مصرف پہلے ان 4 میں خرچ کرو، اگر بچ جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وفی الرقاب والغارمین، قیدی ہیں، آزاد کر دیا جائے. بہت سارے مسلم نوجوان بے قصور ہیں، جیلوں کے اندر ٹھوس دیے گئے ہیں، مسلم ہونے کے ناطے، ایمان کے ناطے. ان کے رہائی کے لیے، ان کو آزادی دلانے کے لیے زکات کا پیسہ خرچ کیا جائے. والغارمین، کوئی قرض دار آدمی، کوئی مسلمان ہے قرض میں ڈوبا ہوا ہے، زکات کے پیسے سے اس کا قرض ادا کیا جائے. وفی سبیل اللہ، دیکھو یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. اور مسلمانوں، آپ کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، علماء بولتے ہیں فی سبیل اللہ مدرسہ ہے، قطع نہیں ہے.
نوٹ کر لیجئے، تمام مفسرین کا، تمام مورخین کا، تمام ائمہ اعلام کا، تمام فقہائے اعظام کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد مدرسہ نہیں ہے، فی سبیل اللہ سے مراد قتال فی جہاد فی سبیل اللہ ہے، قتال فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن لوگ پیٹ کے ناطے بولتے ہیں مدرسے کو دو، پرسنٹیج مل رہا ہے، کمائی ہو رہی ہے، دھندا ہے دھندا فی سبیل اللہ۔ بتا رہا ہوں تمام مفسرین، جتنے بھی مفسر ہیں، جتنے بھی مورخ ہیں، جتنے بھی محدث ہیں، جتنے بھی فقہاء ہیں، سب کہہ رہے ہیں، علامہ البانی کہہ رہے ہیں، علامہ ابن باز کہہ رہے ہیں، اس وقت کے جو سعودی علماء کے جو کبار ہیں، شیخ صالح الفوزان رحمہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کا راستہ مان لیا جائے تو اللہ کے راستے میں فقیر بھی آتا ہے، مسکین بھی آتا ہے، سب آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر مسکین کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن کوئی زائد بات نہیں کرتا ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے چونچلے ہیں۔ فی سبیل اللہ سے مراد اور وابن السبیل، 8واں مصرف راستے کا مسافر ہے۔ کوئی مسافر ہے، اس کا بٹوا کسی نے چوری کر لیا، پریشان ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو زکات کے پیسے سے اس کی مدد کی جائے۔ یہ 8 مصارف ہیں، ان مصارف کے علاوہ زکات کا پیسہ کہیں کسی اور مصرف میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، میں صرف ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، زبان میری ہے، الفاظ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ زکات کا معاملہ ہے۔ صدقۃ الفطر جو شوال کا چاند دیکھنے کے بعد نکالا جاتا ہے، 2-3 دن پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ فرض ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر یعنی فطرانہ جو عید کا چاند دیکھنے کے بعد نکالا جاتا ہے، 2-3 دن پہلے بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ نماز عید سے نکلنے سے پہلے آپ اس کو ادا کر لیں۔ ساعًا من تمر او ساعًا من شعیر، کھانے کی خوراک کی جو چیزیں ہیں، چاہے جو ہو، کھجور ہو، ہم لوگ آٹا روٹی چاول کھاتے ہیں تو غلہ وغیرہ یعنی آٹا نکال سکتے ہیں، چاول نکال سکتے ہیں، روٹی کیا کہتے ہیں گیہوں نکال سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں نکال دیں۔ پیسہ نکالنا بالکل جائز نہیں۔ صدقۃ الفطر جو ہے فطرانہ، پیسہ نکالنا بالکل جائز نہیں ہے، یاد کر لیجیے۔ وقت سے پہلے 2-3 دن پہلے دے سکتے ہیں، افضل طریقہ نماز کی ادائیگی سے پہلے نکلنے سے پہلے دے سکتے ہیں۔ اور ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، یہ عام ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی نصاب نہیں ہے، سال بھر اس کا دروازہ کھلا رہتا ہے، سال کے 12 مہینے، جب آپ چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا چاہیں۔ زکات میں 2.5% ہے، صدقۃ الفطر میں 2.5 کلو ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ میں آپ کے ایمان اور آپ کے اللہ سے محبت کتنی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کتنا نکالتے ہو، کتنا اللہ کے راستے میں دیتے ہو، 10% دیتے ہو، 50% دیتے ہو، 80 دیتے ہو، کتنا دیتے ہو انفاق فی سبیل اللہ، یہ آپ کے اوپر، آپ کے ایمان، آپ کے تقوی اور آپ کی محبت اللہ سے کتنی ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لہذا انفاق فی سبیل اللہ کا دروازہ سال کے 12 مہینے کھلا ہوا ہے۔ زکات سال میں 1 مرتبہ دینا ہے، شرط کے ساتھ نصاب کو پہنچاؤ، سال اس پر متعین گزر چکا ہو۔ اور زکات الفطرانہ یہ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد۔ یہ چند سرسری باتیں تھیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ زکات، وہ لوگ جو زکات نکالنے کے حقدار ہیں، جو نصاب کو پہنچ چکے ہیں، جن کا مال، وہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں فوری طور پر وہ زکات نکالیں۔ اور زکات کے لیے صرف رمضان المبارک کا مہینہ خاص نہیں ہے، جب سال پورا ہو جائے، نصاب پورا ہو جائے تب نکالنا، رمضان اس کے لیے کوئی اہم نہیں ہے۔ اور اگر کسی آدمی کا زکات نکل رہی ہے شعبان میں یا رجب میں اور وہ رمضان تک کے لیے کر رہا ہے، لیٹ کر رہا ہے، تو مجرم ہے، بہت بڑا گنہگار ہے۔ اس لیے وہ دوسروں کا حق ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے اور تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ مجرم ہے وہ۔ لیکن اگر کسی کا شوال میں ہو رہا ہے، سال پورا ہو رہا ہے، رمضان میں نکالتے ہیں، اچھی بات ہے، کسی کا حق وقت سے پہلے دے دیں تو اچھی بات ہے۔ تو زکات وقت پر نکال دی جائے، اس کے جو مستحقین ہیں، جو سب سے پہلے سماج کے جو فقراء اور مساکین ہیں، ان کو دیا جائے۔ اور اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، اس میں سماج کے اندر سے
فقیری ختم ہوگی, غریبی ختم ہوگی. کوئی پوچھے گا آپ سے کہا چوری ختم ہوگی, ڈاکہ ختم ہوگا کم سماج کے اندر سے. وہ آپ کہاں رہتے ہو فلاں, وہ فلاں جہاں چوری ہوتی ہے, جہاں چور رہتا ہے, اب کیا عزت رہے گی آپ کی, کیا عزت رہے گی. لیکن اگر آپ سماج کے اندر زکات نکالتے ہو, فقیروں کو, مسکینوں کو, جو اس کے مستحق اس کو دیتے ہو, تو پھر کہا ماشاءاللہ فلاں علاقے میں فلاں جو ہے جگہ میں رہتے ہیں آپ ماشاءاللہ. اور سنو مسلمانوں, اللہ ایک بات کہتا ہے, وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ, کہ اگر تم نے نماز پڑھی اور زکات نکالا, جو جس طرح نماز جماعت کے ساتھ ہے ایسی زکات بھی جماعتی سطح پر ہونا چاہیے. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کرم میں تمہارے ساتھ ہوں. نماز تم جماعت کے ساتھ پڑھو, زکات جماعتی سطح پر نکال رہے ہو, تو اللہ کہہ رہا ہے وقال اللہ انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہو, سماج کے اندر آپ کبھی کسی مصیبت میں پھنس جائیں, کبھی کوئی حادثے میں پھنس جائیں, کسی پریشانی میں, پورا سماج آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. پورا اللہ سماج والوں کے دلوں میں رحم ڈال دے گا, اس لیے اللہ کرم میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن اگر آپ سماج میں زکات نہیں دے رہے ہو, پیر گھاٹ بھیج رہے ہو, آپ کے اوپر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آفت آ جائے, تو اس سماج کے لوگ آپ کو دھتکار دیں گے. جب پیسہ تھا, جب دولت تھی, جب نکالتے تھے تو فلاں جگہ بھیجتے تھے, سماج والوں کا, معاشرے والوں کا کوئی خیال نہیں کیا ہے. آج مرو, یہی سماج کے لوگ دھتکار دیں گے. لہذا اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے, تو اللہ کا ساتھ مل جائے گا. اور آگے اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا, میں تمہیں جنت دے دوں گا. لیکن یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, جو جنت چاہتے ہیں, ان کے لیے ہے. اور انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جو خرچ ہے, سب سے بہترین مصرف مسجد ہے. مسجد سے بہتر کوئی مصرف نہیں ہے. دوسرا مصرف مدرسہ ہے, دین کی تعلیم ہے. جو عام جو صدقات ہیں اس کا سب سے بہترین مصرف جو ہے وہ مسجد ہے. یہ مسلمانوں, آپ کا امام آپ سے اعلان کر رہا ہے, آپ سے درخواست کر رہا ہے, یہ مسجد کا تعمیری اور توسیعی کام چل رہا ہے. آپ اللہ کے لیے اس رمضان المبارک کے پاک اور مقدس مہینے کے اندر جتنا جو کچھ ہو سکے, دامے درمے سکنے, آپ اللہ کے لیے اس مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ بنائیں. اللہ کے یہاں ایک عالی شان گھر بنانے اور پانے کی گارنٹی حاصل کریں. آپ کا امام کہہ رہا ہے جو کچھ ہو سکے, جتنا ہو سکے, تعمیری کام شروع ہے الحمدللہ, اور آپ لوگوں کے تعاون کا انتظار ہے. آپ دل کھول کر کے تعاون کیجئے تاکہ یہ تعمیری اور توسیعی کام جلد از جلد پائے تکمیل کو پہنچائیں. آپ کے بچے, آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ چند باتیں تھیں زکوٰۃ, انفاق اور صدقۃ الفطر کے تعلق سے. آج وقت زیادہ ہو گیا ہے, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کو سمجھنے اور صحیح جگہ پر خرچ کرنے, انفاق فی سبیل اللہ کو سمجھنے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.